مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں، ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے، اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ، اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے بلا لیا۔ بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی؟ تو بادشاہ نے بلا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے، مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں۔ قرآن حدیث ہوتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں، عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثالیں دی ہیں۔ تو مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں، وہ بات کو سمجھانے کے لیے، تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں، قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے۔ ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ، سبھی پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے۔ خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں۔ حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا، مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے نا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے، یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں۔ شاعر، سارے شاعر باولے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں۔ ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے، تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے، جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا، اس قسم کی چیز ہے بھائی، وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، سارے خرچے بھی پورے کر دیے، تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے، صحیح ہے نا؟ جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے۔ پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ خیر، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا، وہ ذہن سے نہیں۔ ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی۔ بادشاہ، ہاں، تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا۔ وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کی کون سی چیز ہے، تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے،
لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے, اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں, ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی, الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور, وہ گرینیٹ کچھ اس طرح, گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا, وہ. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس, تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا, لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو, اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا, چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے, اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا, یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو, نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا, تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی, کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں, بولو نا یار, اتر ہی نہیں رہا. کیا کرنا ہے اسی سلطنت, مر جائیں گے ویسی پیاس سے, اور تڑپ تڑپ کے مریں گے. اس نے کہا چلو جی, آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی, اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا. اب اگلا پروسیس کیا ہے, پیشاب بن کے نکل جائے. اب وہ وہاں رک گیا, پیشاب بند ہو گیا. اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں. اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے. کیا خیال ہے, پتھری وتھری ہے, کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا, تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا, دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا, پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان, یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی. بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات, ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب, اس کے برابر ہے تیری سلطنت. میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے فری میں, اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں. میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہیں, لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, کاش سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی رو رہا ہے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے غربت, ہائے مہنگائی, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں ہری ہری, جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو. آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا, یاد رکھو. ہیں غریب وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے, ان کا مسئلہ ناشکری ہے. اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے. جتنا بھی کھا لو گے, جتنا اچھا پہن لو گے, مگر پھر بھی منہ کیا رہے گا؟ قرآن نے مثال دی ہے نا, ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث. اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی, اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی اس کی. یہ حال ہو گیا ہے. دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے؟ 5 ارب ڈالر قرضہ واپس کروایا جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں واللہ عالم ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے. 5 ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. ارے 1 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرو تو 100,000 سے 1 لاکھ, 100 لاکھ سے 1 کروڑ, 100 کروڑ سے 1 ارب, پھر اس کو ڈالر سے ضرب دے دو, پھر وہ کتنے؟ 100 ڈالر, 100 ارب ڈالر. میرے بھائی ہم اور آپ تصور
لیکن ایسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور مزید پیسہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ 5,000 کے نوٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کرتے ہیں, خود نوٹ کھانا شروع کرتے ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے. کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے, ہوس ہے. جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا, ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں, ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے, وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان, بولو بھائی, نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان, وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا, یہ جب سمجھ میں آئیں گی, جب دنیا کو کیا سمجھیں گے, مسافر خانہ, اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے.